اور جب اس کب آئے گا، بچے مرنا کب بند ہوں گے، اسکول کب آباد ہوں گے، فصلیں کب جو ہے وہ آباد ہوں گی، سڑکیں کب بنیں گی سندھ کی، پانی کب آئے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ او بھائی 70 سالوں سے وزیر اعلیٰ تو آپ بنتے چلے آ رہے ہو، 70 سالوں سے ہزاروں ارب روپے تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس مانا ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ وفاق زیادتی کر رہا ہوگا، پنجاب زیادتی کر رہا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جو تمہارے پاس پیسے آئے تم نے ان پیسوں میں سے سندھ کے لوگوں کو حق کتنا دیا ہے؟ تم نے ان اختیارات میں جو تمہیں مل گئے، ان اختیارات میں سے سندھ کے لوگوں کو اختیار کتنا دیا ہے؟ یہ ہے بہت بڑا سوال۔ اور جب یہ اپنے کرپشن کر کے جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو کہتے ہیں ہتھیار اٹھاؤ، سندھو دیش کا نعرہ لگاؤ، سندھ کو الگ کرو اور سندھ کو علیحدگی کی تحریکیں چلاؤ، تاکہ وفاق بلیک میل ہو، تاکہ اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو۔ 56% ملک کی آمدنی کا ڈیویزیبل پول میں NFC ایوارڈ میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے، 56%، اور سارا پیسہ ایک آدمی کے پاس آتا ہے، وزیر اعلیٰ۔ یہ 10,242 ارب روپے ایک آدمی کے پاس آئے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے، وہ NFC ایوارڈ سے پیسے لے رہا ہے، وہ نیچے PFC ایوارڈ نہیں دے رہا۔ تو پچھلے 50 سالوں میں یہ میرے جو سندھ کے میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو تو انہوں نے بالکل سرنڈر کروا دیا ہے، انہوں نے تو اپنی جینے کی ساری امیدیں ختم کر دی ہیں، نہ ان کو روٹی ملا، نہ ان کو کپڑا ملا، نہ ان کو مکان ملا۔ آپ سندھ میں جائیں تو بدن پہ کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے، بچوں کے، اگر وہ شلوار پہنا ہے تو قمیض نہیں ہے، اگر وہ قمیض پہنا ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ نیچے والا کپڑا نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں پورے سندھ بھر کے۔ مائیں 12 کلومیٹر دور سے پانی بھر کے لے کر آتی، جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے۔ کوئی ہسپتال ٹھیک نہیں ہے، ابھی 11,000 اسکول صرف اسکول گوسٹ اسکول قرار دے دیے گئے، 11,000 اسکول گوسٹ ہیں، 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس سندھ میں۔ میں صرف یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ کراچی نے اب تک ہتھیار کے لوگوں نے اب تک اس پیپلز پارٹی کے آگے اپنے آپ کو سرنگو نہیں کیا تھا، اپنی گردنیں نہیں جھکائی تھیں، اور ان کو خطرہ تھا کہ کراچی میں جو ایک ریزسٹنس ہے لوگوں کے اندر، کہیں یہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں جن کو یہ تیار کر رہے ہیں حکمراں بننے کے لیے، کہیں ان کی حکمرانی خطرے میں نہ پڑ جائے اور سندھ کے لوگوں کو اس ظالم حکمرانی سے یہ کراچی کے لوگ آزادی نہ دے دیں، کہیں ان کو آزاد نہ کرا دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے جو اختیارات تھے گلی کوچوں کے، لوکل گورنمنٹ کے، انہوں نے یک جنبش قلم سب کچھ انہوں نے چھین لیا ہے۔ یہ 2021 کا جو آرڈیننس پاس کیا انہوں نے جمہوریت، آئین اور قانون اور انسانیت کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو میں ارباب اختیار کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان چلانے والوں کو، کہ آج جو سندھ میں ہو رہا ہے اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں ہو رہا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس سے اس شہر میں بے چینی ہے، اور اس بے چینی کا فائدہ ملک کے دشمن اٹھائیں گے۔ یہاں پر ہمارے دشمن ایجنسیز کا یہاں پر عمل دخل رہا ہے ان شہروں میں، خاص طور پر کراچی میں، اور ان محرومیوں کا فائدہ یہاں کی پیپلز پارٹی کی تمام اقربا پروری کی وجہ سے ان محرومیوں کا فائدہ پاکستان کی دشمن ایجنسیاں اٹھائیں گی، اور یہاں کے مایوس ہوئے ہوئے نوجوانوں کو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ دوبارہ اس شہر میں ایتھنک وائلنس ہو سکتا ہے، سیکٹیرین وائلنس ہو سکتا ہے، دوبارہ اس شہر میں پولیٹیکل آپس میں کلنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک مایوس ذہن، آپ دیکھیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ بہت دیر تک ہر آدمی خودکشی نہیں کرے گا۔ اگر چند لوگوں کو کوئی غلط ہاتھ میں پڑ چلے گئے، ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی سکھانے والا ہو گیا، ان کو پیسہ دے، ان کو اسلحہ ہتھیار دے، اور ان کو کہے کہ آؤ لڑائی کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف، تو پھر وہ لوگ
اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہی حکومت پھر جو ہے وہ آپ کو ہمارے اداروں کو بلائے گی کہ آجو بھائی کوئی دہشت گرد پیدا ہو گیا ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو لاپتہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں جو کل کے دہشت گرد آج یہ حکومت بنا رہی ہے، آج اس حکومت کو لاپتہ کیوں نہیں کرتے؟ آج اس حکومت کو کیوں نہیں روکتے؟ آج اس پانی نہیں دینے والوں کو، روزگار نہیں دینے والوں کو لاپتہ کیوں نہیں کرتے؟ کل جب کوئی نوجوان ہتھیار اٹھا لے گا، حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا تو آپ کو بلا لیں گے یہ ہتھیار کہ آ جاؤ بھائی اس کو پکڑ لو، مار لو، لاپتہ کر دو، اس کو گرفتار کر لو۔ تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پاک سرزمین پارٹی اس کالے قانون کو نہیں مانتی، 2013 کے لوکل گورنمنٹ کو بھی نہیں مانتی، 2021 کو تو بالکل ہی نہیں مانتی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر ایک تو سندھ کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس فوری طور پر ختم کریں، 2001 کا لوکل گورنمنٹ جو ہے ایس ایل جی ہے وہ اس کو لاگو کریں، نمبر 1، اور پھر مذاکرات شروع کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پرماننٹ حل کیا ہے پاکستان کا؟ پرماننٹ حل یہ ہے پاکستان کا کہ 18ویں ترمیم میں ایک اور ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں 4 لائنوں میں جو آرٹیکل 140 ہے اس میں یہ لکھے جانے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم کی طرح، وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دیے جانے چاہیے تاکہ کسی کو کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں، نیچے پی ایف سی ایوارڈ سے صوبائی وزیر اعلیٰ نہیں دیتا۔ ہم یہ لکھ دینا چاہتے ہیں آئین میں کہ جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ لے رہے ہیں وہیں سے ہمیں پی ایف سی ایوارڈ دیا جائے ڈسٹرکٹ والوں کو، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں وہی پیسے دیے جائیں جو صوبے کے خرچ کرنے کے، بقیہ جو ڈسٹرکٹ میں جانے والے پیسے ہیں وہ ڈائریکٹ وفاق ڈسٹرکٹ کو دے، پی ایف سی ایوارڈ ڈائریکٹ دے، اور یہ آئین میں لکھ دو تاکہ کسی کو اس کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑے۔ تیسری بات یہ، تیسری آئینی ترمیم ہم یہ پروپوز کرتے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، جب تک ملک میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے آپ 5-5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر سے شہر چلاتے ہو؟ میں بولوں جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو پھر الیکشن نہ کراؤ، ملک میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو، تو آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ کام تم شہروں کے ساتھ کرتے ہو۔ ابھی 1.5 سال ہو گئے الیکشن نہیں کرا رہے، ابھی پچھلے 2010 سے 2015 تک 5 سالوں کے بعد آپ نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کرایا۔ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ ایم این اے ایم پی ایس کا کام قانون سازی کرنا ہے آئین کی کتاب میں، وہ نالیاں بناتا پھر رہا ہے، وہ گٹر لائنیں ڈلواتا پھر رہا ہے، وہ ٹھیکے لیتا پھر رہا ہے، وہ روڈ بناتا پھر رہا ہے۔ ایم این اے کا کدھر سے کام ہے روڈ بنانا بھائی؟ آپ اس کو سینکڑوں ارب روپے رشوت کے طور پر دے دو تاکہ آپ کی اسمبلی صحیح چلے۔ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے پاکستان میں۔ تو یہ 3 آئینی ترمیم جب تک آپ نہیں کرو گے اب اس ملک کو بچانا اور چلانا ناممکنات میں سے ہے، اور میں پاکستان کے ارباب اختیار کو، وفاقی حکومت کو اور پاکستان کی تمام ریاستی اداروں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، جس میں میڈیا شامل ہے، جس میں جوڈیشری شامل ہے، جس میں پارلیمنٹ شامل ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، کہ سندھ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ سندھ میں وہ لاوا پکڑا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو لوگ پچھلے تمام واقعات کو بھول جائیں گے، خدا نخواستہ۔ پاک سرزمین پارٹی بار بار آواز لگا کر کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی توجہ دو، آج توجہ دو، یہ افغانستان کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ پاکستان شفٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھو کہ ایل او سی پہ کیا ہو رہا ہے، روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اگر ملک دشمنوں نے کراچی میں بھی یہ کام شروع کر دیا تو کراچی اس وقت پاکستان کو پال رہا ہے، ریونیو انجن ہے آج بھی۔ اگر کراچی میں خدا نخواستہ کوئی مایوس نوجوان اپنی زندگی سے تنگ آ کر کسی غلط راستے پہ چلا گیا تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس پاکستان کا بھی کوئی پرسان حال خدا نخواستہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس کو روکو۔ اس لیے میں کل جماعت اسلامی کے دھرنے میں گیا، میرے لوگ پہلے گئے، اور ہم مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، نہ کہ صرف ان کی بلکہ جو بھی اس ایک بات پر کہ یہ جو موجودہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے جس میں گلی کوچوں پہ اختیارات ہونے چاہیے، جو یہ پیپلز پارٹی کے 2021 کے موجودہ بلدیاتی نظام کے خلاف اور 2013 کے بلدیاتی نظام کے خلاف آواز اٹھائے گا، پاک سرزمین پارٹی ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہیں اس مسئلے پہ۔ ہم نے 30 جنوری کو اپنی کال دی ہے، ہم نے 5 مظاہرے کیے ہیں شہر میں، ان کو آواز نہیں جا رہی حکمرانوں کو۔ ہم نے 30 جنوری کو تبت سینٹر پہ کراچی کے لوگوں کو آواز دی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی ہر زبان بولنے والے کی پارٹی، آج میرے پاس سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے،
مہاجر بھی ہے, بلوچ بھی ہے, سرائکی بھی ہے, ہر زبان بولنے والا, برمیز, بنگالیز, کشمیری, ہزارے وال, ہر زبان, بلوچ, ہر زبان بولنے والا, ہر مسلک بولنے والا آدمی آج پاک سے زمین پارٹی میں ہے. آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا. ہم پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ شہر بنا کر دکھایا. راتوں میں جاگ کر کام کرنا ہم نے سیکھا ہے. ہم اس شہر کو اور اس صوبے کو, اس ملک کو دوبارہ بنا سکتے ہیں. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اپنے حقوق لینے کے لیے میں نے 30 جنوری کو تبت سینٹر پر کراچی کے لوگوں کو آواز دی ہے. وہ آئیں گے, وہاں سے ہم پیدل چلنا شروع کریں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کر یہ باتیں جو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فل فور 2001 کا بلدیاتی قانون نافذ کرو اور پاکستان میں 3 آئینی ترامیم کرو. یہ عجیب مذاق ہے کہ گٹر لائنوں کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ ہے. یہ عجیب مذاق ہے کہ جمہوریت میں پانی کی لائنوں کا انچارج وزیر اعلیٰ ہے. یہ عجیب مذاق ہے کہ کچرا اٹھانے کا انچارج وزیر اعلیٰ ہے. کون سی یہ لندن امریکہ کی تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. آکسفورڈ کے پڑھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں. جب ان کی جمہوریت کو کوئی لپیٹتا ہے تو ان کو برطانیہ کی جمہوریت یاد آتی ہے, ان کو امریکہ کی جمہوریت یاد آتی ہے. امریکہ برطانیہ میں جا کر یہ بتا سکتے ہیں ابھی کہ ہمارے پاس وہ جمہوریت ہے جس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گٹر لائنوں کا انچارج ہے, جس میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا انچارج ہے. یہ جمہوریت ہے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی جمہوریت پہ اگر یہ جمہوریت ہے. اس سے اچھی تو لاکھ درجے وہ آمریت ہے جو لوگوں کو اختیارات اور وسائل گلی کوچوں میں دیتی ہے. اسی لیے جب جمہوریت کو لپیٹا گیا نا اس ملک میں, تو جب تک مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں اس ملک میں, وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں, ان جمہوری لوگوں کے جمہوری لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. آج کراچی میں جو اشر کر دیا ہے, کل یہ جمہوریت, یہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت لپیٹی جائے, کراچی والے کیوں نہ مٹھائی بانٹیں کراچی والے. کراچی سے لے کر کشمور تک آپ نے انسانوں کا حشر کیا کر دیا ہے. اور 5-5 ہزار اسکول گوسٹ ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ بھائی ٹیچر گوسٹ ہے, اب پورا اسکول ہی گوسٹ ہے. بھائی اس کا مطلب اسکول گوسٹ کا مطلب سمجھتے ہو آپ کہ بھائی آپ کو دیواروں کے پیسے آ رہے ہیں, اسکول کی تعمیرات کے پیسے آ رہے ہیں, اس کی بجلی کا بل آ رہا ہے, اس کی ٹیچروں کے پیسے آ رہے ہیں, تنخواہیں آ رہی ہیں, اس کے پانی کا پیسہ آ رہا ہے, اس کے اسکول کا یونیفارم کا پیسہ آ رہا ہے, اور وہ اسکول ہی نہیں ہے. اور کوئی 1-2 درجن نہیں, 11,000 کی لسٹ تو جمع کرائی ہے سندھ ہائی کورٹ میں, اور 5,000 اسکول تو ابھی تک یہ گوسٹ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. ابھی اب سے 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ 5,000 اسکول اب جا کر بند کیے ہیں. وہ سال سے گوسٹ اسکول چلتے چلے آ رہے ہیں. 2300 ارب روپے انہوں نے صرف بتاتے ہیں کہ صرف انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کر دیے ہیں, 2300 ارب روپے. اور آج 70 لاکھ بچہ جس کی ایج ہے اسکولوں میں جانے کی, وہ سندھ میں اسکولوں سے باہر ہے. میں نے 300 ارب روپے سے کراچی بنایا تو دنیا بھر میں ایوارڈ ملے. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا, اور آج تک لوگ اس کام کو یاد کرتے ہیں. 300 ارب روپے کے کام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. وہاں پر 10,242 ارب روپے سندھ میں خرچ ہو گئے. آج جو ہے وہ وہاں پر خاک اڑ رہی ہے, دھول مٹی اڑ رہی ہے. انہوں نے آج بھی تھر میں بچے مر رہے ہیں. تو یہ نظام ظلم کا نظام نہیں چلے گا. میں لوگوں کو آواز دیتا ہوں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اسی وقت مارے گا, گرائے گا, جب مظلوم اس کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو, کھڑا ہو. ہم نے یہ ابتدا کی ہے. میں آپ کو آواز لگاتا ہوں کہ 30 جنوری کو تبت سینٹر پہ ہماری بلائی ہوئے ٹائم پہ اتوار کا دن ہے. سارے کراچی کے لوگوں کو آواز لگاتا ہوں کہ اپنا ایک دن قربان کرو, آؤ ان حکمرانوں کو مل کر آواز لگائیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. یا تو یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا یا پھر یہ حکمران ختم ہوں گے. بہت شکریہ. Who are you? This is Mohammed from Press Television International, representing Press TV in South Pakistan. Okay. So why are you so late in your offering to the people of Karachi? Who said I'm late? I've been doing this thing for last 6 weeks. No, that there is a political religious party having a sit-in before the Chief Minister has. Yeah, not before the Chief Minister's house, before the assembly, in front of the assembly. Sindh Assembly, yeah, you are not aware about that. And it's been more than a week now, right? Okay. And you are now standing here and suggesting that on the 30th of Jan this month, you will be calling people out. So why is this coming so late? Well, I think you're getting information a bit late. Information is not reaching you in a right manner and on an appropriate time. I have been doing, this 30th January would be my seventh show, 7th one. And I have started this thing
since November. Okay, the November was the first show there in district central Karachi. The second one was in district east of Karachi. The third one was in Orangi town of Karachi. The fourth one was in Korangi town of Karachi. And the fifth one was again on the district east Hassan Square of Karachi. And this is the sixth one which we have called there. And Jamaat Islami's procession, the protest, that group, our team had gone a week, 4 days back, and I myself with my team had gone yesterday. You can have a look on the news. Focus on the recent build-up. In the recent build-up, you came pretty late, right? No, I'm not. I don't agree with you what you're saying actually. اچھا Yes. یہ بتائیں کہ آپ گئے جماعت اسلامی کے دھرنے میں تو کیا آپ نے 30 جنوری کے لیے جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی ہے دیگر پارٹی؟ نہیں، میں تو سب کو آواز لگا رہا ہوں. میں تو اپنی طرف سے ان کو جیسچر سپورٹ دینے گیا تھا. ان کی سپورٹ لینے نہیں گیا تھا. ڈیفینیٹلی جو ہے میں ان کو یہ آواز ان کے اپنے اوپر ہے. لیکن ہم تو کراچی کے تمام لوگوں کو، ہر زبان مسلک پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم بلا رہے ہیں. میں نے ان کو کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے اس والی بات. مقبول صاحب نے کہا تھا کہ وہ جب تمام جو دھڑے ایم کیو ان سے ملیں گے تو کیا آپ بھی تیار ہیں؟ ہم دھڑے نہیں ہیں ایم کیو کے. ہم ایم کیو کا دھڑا نہیں ہے. ہم پاک سرزمین پارٹی ہیں. ہم نے کسی پارٹی پہ قبضہ نہیں کیا. ہماری اپنی انڈیجنس پارٹی ہے، اپنا نشان ہے. ہم اپنے سمبل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم نے کسی پارٹی پہ قبضہ نہیں کیا. اور ہم کسی کا تو مل بیٹھ کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مل بیٹھ کے آئیں. جس کو اپنی بات بتانی ہے مل بیٹھ کے بات کریں. جو میں ابھی بات کر رہا ہوں وہی بات مل بیٹھ کے بھی کروں گا جو ہے وہ. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن یا کوئی ایسی بات ہے نہیں. ہم تو بات کرنے کے لیے سب سے تیار ہیں. بات یہی ہوگی کہ بھائی، اور بات سب کے سامنے ہوگی کہ ایک صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا. دیکھیے، میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن جس طرح سے کسی کو اپنے پنجابی، پختون، سندھی ہونے پہ فخر ہے، بلوچ ہونے پہ فخر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں، سندھی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، پنجابیز رہتے ہیں، سرائکی رہتے ہیں. میں اگر مہاجر نام پہ سیاست کروں گا تو میری کمیونٹی آئسولیشن میں چلی جائے گی. آج میں تمام زبانیں بولنے والوں کو ساتھ جوڑ کر چل رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے بھائی اگر پانی کا مسئلہ میرا ہے، مہاجر کا ہے، تو پانی کا مسئلہ پختون کا بھی تو ہے، سندھیوں کا بھی تو ہے، بلوچوں کا بھی تو ہے. تو اس کو میں الگ کر دوں کہ نہیں بھائی، چونکہ میری زبان نہیں بولنے والے، ان کو میں جو ہے وہ کہوں جاؤ بھائی تم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاؤ. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نہیں، یہ شہر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پاک سرزمین پارٹی ہمارے پاس ہر زبان بولنے والا، ہم نے پہلے دن سے جوڑنے کی سیاست کی ہے. ہم نے آپس میں توڑنے کی سیاست نہیں کی. اور اگر یہ ہوتا تو 40 سالوں میں بھائی یہاں پر بادشاہت رہی ہے نا، تو شہر کو پیرس بنا لینا تھا. آج گٹر لائن کا ایک گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکتے. جو لوگ جن کی حکمرانی رہی ہے آج ان کی اوقات یہ ابھی بھی وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں. میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا. تو جو لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی میری کمیونٹی کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کیا مہاجروں کے لیے یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو وہ حقوق کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے برابر میں پختون بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے لیفٹ پہ جو ہے وہ سندھی بھی کھڑا ہوا ہے، بلوچ بھی کھڑا ہوا ہے، پنجابی بھی کھڑا ہوا ہے. نہ کہ میں کوئی بات کروں ایز اے مہاجر تو جو ہے وہ پختون ناراض ہو جائیں، سندھی ناراض ہو جائیں، پنجابی ناراض ہو جائیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ سچے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں تو. اور پھر یار ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. ہم ان کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں. تو وہ تو تمام عالم، وہ تو کافروں کے لیے بھی، سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. یار ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے ووٹوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی امت کو ٹکڑے کروں یہاں پر کہ کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی پختون ہے، بلوچ ہے. یہ کام میں نے نہیں کرنا. جس کو سمجھ میں آتی ہے بات آئے، جس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نہ آئے. میں نے آخری سانس تک یہی بات کرتے کرتے مر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے دلوں میں بات دیکھو، انسانوں کے دلوں کو پھیرنا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج ہم 2 لوگ تھے بھائی، آج سے 4 سال 5 سال پہلے ہم 2 بندے تھے. آج ہمارے ساتھ بدترین دھاندلی ہونے کے باوجود 1.5 لاکھ ووٹ نکلتا ہے ہمارا. آج ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں. تو ہم نے تو 2 لوگوں سے شروع کی تھی. بات تو میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے دن سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کروڑوں لوگ، پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہوگا. رستہ یہی ٹھیک ہے. ہم بند گلی میں نہیں جانا چاہتے. جو لوگ میں ہر کمیونٹی کی بات، جو بھی شہر میں لسانیت کی بات کر کے صرف اپنی لسانیت کی بات کرے گا اور اپنا نعرہ لگائے گا، وہ اپنی کمیونٹی کو بند گلی میں لے جا کر کھڑا کرے گا. میں اپنی کمیونٹی کو بند گلی میں نہیں لے کر جانا چاہتا.
अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, हर मसले का हल मुज़ाकरा से निकल जाता है। ये बल्दियाती बिल आया तो उन्होंने मंजूर कर लिया, ठीक है, वो आप लोगों को मंजूर हुई, तो आप लोगों ने कुछ बैठ के बात करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने आप लोगों से रब्ता किया, आप लोगों ने कोई खत लिखा उनसे कि हम इस पर हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको दूर किया जाए? देखो, खत और किताबत का ज़माना तो चला गया, ये मैं आवाज़ तो लगा रहा हूँ, ये आप रोज़ाना पहुँचाते हैं मेरी बात माशाल्लाह से, और जो वो 2 महीने से पहुँचा रहे हैं सारी बात। हुकूमत वक्त जो होती है वो तो ज़रा सी चीज़ के ऊपर खुद जाती है ना, खुद जाती है कि भाई क्या मसला हो गया, भाई ये 10 दिन से जमात इस्लामी के लोग बैठे हुए हैं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो अभी 8वें दिन वहाँ पर आए हैं और वो भी जो है वो फोटो ऑप्स करके जो है वो चले गए। भाई ये तो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है सारा। हम भी निकल रहे हैं, अब 6 दफ़ा हमने कॉन्फ्रेंस कर लिया, आपको पता है सारा, और सारे लोग बात कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि बात करें, अगर बात करेंगे हम भी उनके सामने सारी बातें करेंगे। तो नहीं, अब तक किसी ने सीरियस कोई राब्ता नहीं किया है। और आपको पता है कि हाँ, तो जो है वो इसीलिए हमने जो तिब्बत सेंटर में बताया कि हम 6 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। हज़ारों लोग आते हैं, तकरीर होती है, बात करते हैं, चले जाते हैं, अगले दिन जो है वो अखबार में खबर छप जाती है और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत वही काम कर रही है जो उसने करना है। तो हम चाहते हैं कि भाई दूर से चूंकि उनको आवाज़ नहीं जा रही, तो वज़ीर आला हाउस के करीब जाकर उनको आवाज़ लगाएंगे तो शायद आवाज़ जाए। अच्छा, आपने अलमिया की बात की है कि 2 दिन पहले भी अलमिया हो गया। नए और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को आपने स्टडी किया है, कौन सा बेसिक आपको लगता है, कोई एक पॉइंट पे आप लोग फंसे हुए हैं, किसी बात पे आप लोग कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, या ओवरऑल पूरे कानून? पूरा 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पूरा का पूरा ट्रैश है, तमाम आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। उसमें उन्होंने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ले लिए, सारे हेल्थ रिलेटेड सारे अस्पताल ले लिए, एजुकेशन से रिलेटेड सारे स्कूल ले लिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ओमिशन कर दी है, इलेक्शन कमीशन वाले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शिक है वो कर ली है। फिर उन्होंने एक आर्टिकल 140A शामिल कर दिया उनका, इन्होंने अपना आर्टिकल, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 140A, एक इन्होंने अपना आर्टिकल 140A शामिल करके ये कह दिया उसके अंदर कि अब अगर कोई और फर्दर चेंजेस करानी है हमें उनको, अगर रात में ख्वाब आ गया वज़ीर आला को कि भाई सुबह जो है वो उसको ये ख्वाब आ गया कि उसने लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस में ये चेंजेस आनी चाहिए, तो अब वो उस ख्वाब के बाद सुबह उठकर पहले तो भाई असेंबली में जाकर अप्रूव कराते थे ना, अब उस आर्टिकल 140 में ये लिख दिया गया कि अब जो भी ख्वाब आएगा वज़ीर आला को, वो सुबह उठकर एक सिंपल नोटिफिकेशन निकालकर जिस चीज़ को चाहेंगे डिलीट करें, जिस चीज़ को चाहेंगे ऐड कर दें, उनको किसी असेंबली में जाने की भी ज़रूरत अब नहीं है। फिर उन्होंने ड्रामा किया है कि भाई वॉइस चेयरमैन बना दिया है मेयर को, वोटर बोर्ड का। वॉइस चेयरमैन का कोई ओहदा ही नहीं है, नंबर 1। अच्छा, उस वॉइस चेयरमैन के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया कि चेयरमैन रखा है वजीर बल्दियात को, तो वो खत्म हो गई उसकी वॉइस चेयरमैन। फिर लोकल ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसका चेयरमैन बना दिया बोर्ड का, किसको? मेयर को। कह रहे हैं हमने तो पावर दे दी। अब उस चेयरमैन के ऊपर एक सुपरा बॉडी बना ली और एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी उसको, जिसका हेड वजीर आला होगा और उसका जो है वो चेयरमैन उस स्टीयरिंग कमेटी का वो होगा वजीर बल्दियात। तो ये जो बात कर रहे हैं ना आपको कि हमने तो बड़े इख्तियारात दे दिए, सारा आंखों में जिसे कहते हैं ना कि धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये उसको समझाएं जिसको पता नहीं होगी। हमारे साथ आकर बैठे, ये सब फ्रॉड है, सारा टोटल फ्रॉड है। और इस सारे फ्रॉड की वजह से देखो, सिंध हुकूमत में वजीर आला तो भाई शहर से नहीं बन सकता, वजीर तो शहर से नहीं बन सकता, ले देकर ये पानी कचरे का इंतजाम इस शहर वालों के पास था। आपने अगर वो भी छीन लिया है, अच्छा, या तो आप बड़ी काबिल हुकूमत होते ना कि आप बड़ा अच्छा कर रहे होते अपने, तो हम कहते यार हाँ ये भी ले लो, ये भी। आपसे कुछ भी नहीं चल रहा, करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। आपने एक SBCA बना दिया, KBCA से आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया शहर का, तो आप जो है वो शहर में महरूमी पैदा करना चाह रहे हैं। ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। 30 जनवरी को आप जब रैली लेके जाएंगे, वहाँ सिर्फ तकरीरें करके वापस आ जाएंगे या कोई धरना वरना ये कोई 30 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला सर से कफन बांध कर निकलेंगे। और हमने पहले कह दी ये बात कि अगर ये काला कानून चला तो सियासत की फिर जरूरत नहीं है। अगर ये कानून, लोगों के हुकूक छीनने वाला कानून भी चले और हमारी सियासत भी साथ चले, बिल्कुल पाक से जमीन पार्टी ऐसी सियासत ही नहीं करना चाहती। हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तो मैं सब लोगों को कहता हूं कि अगर जो लोग खामोश हैं वो फिर जालिम के साथी हैं, अगर कुछ खामोश रह गया। थैंक यू। आप लोगों को भी दावत देता हूं कि कराचीआइट होने के नाते आप सब लोग भी अपने कैमरे छोड़कर आ जाओ उस रैली में। अस्सलाम वालेकुम।